یاد رکھیے میرا عزیزو، ساری کوششیں کی جاتی ہیں، یقیناً یہ قابل تعریف کوشش ہے، یقیناً یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ جماعت کے افراد بھی کوشش کرتے ہیں، مدرسے والے بھی کوشش کرتے ہیں، اور دعوت الحق والے بھی کوشش کرتے ہیں، اور جلسے جلوس منعقد کرنے والے بھی کوشش کرتے ہیں، گلی گلی کوچوں میں علماء کھڑے ہیں، حفاظ کھڑے ہیں، دین کے داعی کھڑے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے کھڑے ہیں، مسلمان سدھر جائے، وہ سچا مومن ہو جائے، میرے پیغمبر کا سچا عاشق ہو جائے، قرآن پر یقین رکھنے والا ہو جائے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، معاف کیجئے گا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہر جلسے جلوس، ہر کانفرنس اور ہر اجتماع، ہر تمام وہ پہلو جہاں سے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، وہ میرا عزیزو ہم سب کا ٹارگٹ دوسروں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، خود کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا۔ تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں، تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں، پہلے خود کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک اصلاح نہ ہو جائے دوسروں تک پیغام بھی نہ پہنچایا جائے، دوسروں تک حالات بھی نہ پہنچائے جائے، ان کے حالات کا جائزہ بھی نہ لیا جائے، ان کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے۔ میرے عزیزو، پہلے نمبر پر اپنی اصلاح کی فکر، اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اصلاح کی فکر۔ ہدایت تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام تو لوگوں کو راستہ دکھا دینا۔ میرے عزیزو، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شہزادوں میں کون شاہ عبد القادر ایک ایک عالم کسی بھی مسلک کا، کوئی بھی مسلک کا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، غیر مقلد کا ہو، کوئی بھی عالم ہو، ہندوستان میں کسی بھی مکتب فکر کے علماء اگر موجود ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ کسی نہ کسی حیثیت سے اس خاندان کے شاگرد ہیں، ان کی سند وہاں تک پہنچتی ہے، اور جس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے وہ تو عالم ہے، اگر وہاں سند نہیں پہنچتی تو وہ جھوٹا ہے، عالم نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے دور میں دلی کے اندر ایک محلہ تھا، ایک علاقہ تھا جو طوائفوں کا علاقہ تھا، جہاں پہ ایک طوائفہ انتہائی مشہور جو حسن و جمال کی ملکہ تھی، جس کا ایک بڑا پاور تھا، نوجوانوں کا بڑا جتھا دلی کا اکٹھا ہوتا اور ایک ایک رات کی لاکھوں روپے کی فیس ادا کرتا۔ حضرت شاہ صاحب کو جب معلوم ہوا یہ اللہ والے تھے، ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، ان کی نگاہوں میں اللہ اپنا نور رکھتا ہے، ان کے دل کے اندر نور رکھتا ہے، جب نور کی نورانی نگاہیں جب کسی پہ پڑتی ہے تو نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء اللہ کی نگاہوں سے لوگوں کی تمام تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے، حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بد نظر جو بد نظری کی طرف اٹھتی ہے، انسان کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الحق النظر حق، یہ نظر لگنا تو حق ہے، اچھی لگے تو انسان اچھا بن جاتا ہے، بری لگے انسان برا بن جاتا ہے، حالات میں گر جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی نگاہیں تھی، حضرت تڑپ گئے، نوجوانوں کا جتھا، نوجوانوں کا یہ عالم اپنے شبابیت کو، اپنی عصمت کو اب اس کے دل پہ جا کر کے بیچ رہا ہے اور اپنی جوانی کا سودا کر رہا ہے۔ حضرت تعالیٰ فوراً وہاں سے اٹھے اور چلتے بنے، مریدین کا اور تمام شاگردوں کا قافلہ چلا۔ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی چکلے والی گلی میں جا رہے ہیں، طوائفوں کی گلی میں جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا یہ جملہ تھا، وہ شاگرد کہنے لگے حضرت آپ تو شاہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی نسبت پر لوگوں کی دستاریں جھک جاتی ہیں، لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ آپ اس گلی کے اندر جائیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے،
گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، لوگ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے یہ طوائفوں کی گلی میں گئے ہوئے تھے، یہ اس گلی میں گئے تھے جہاں گناہوں کا ماحول گرم ہوتا ہے، یہ اس گلی میں گئے ہوئے تھے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیت کا ماحول بنتا ہے، یہ اس گلی میں گئے تھے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے، جہاں اللہ کی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت شاہ صاحب کی زبان بند ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاگردوں سے خطاب ہو کر کے کہا میں جس گلی پہ جا رہا ہوں مجھے جانے دو، اگر وہ گلی کے اندر جانے کے بعد اگر میں اپنے طور پہ کوئی غلط کام کروں تو اللہ میری حفاظت کرے، لیکن میری نیت درست ہے، میں اپنی نیت درست کر کے اس گلی کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس گلی کے اندر گئے اور جانے کے بعد اس کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، ایک ملازمہ اتر کے آتی ہے اور باہر دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، ایک بارش دستار باندھے ہوئے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی بابا آیا ہے، فقیر آیا ہے، کچھ چندہ لینا چاہتا ہے، کچھ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اوپر جاتی ہے اور اپنی ملکہ سے کہتی ہے کہ کوئی فقیر آیا ہے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے چند دینار دیے اور کہا جا کر کے دے دو۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس وہ نوکرانی آتی ہے اور چند درہم رکھتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تیرے در پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، تیرے در پر پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تیری ملکہ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اور آج کی رات اس ملکہ کی جو لوگوں کے لیے راتیں بکتی ہیں، بستر بدلتے ہیں، آج اس کی رات کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ شاگردوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو، آج میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھتے رہو، زبان بند رکھو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ فریاد کہلائی، وہ فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور کہا ایک بھٹھا آیا ہوا ہے، ایک بالکل بھوسٹ آیا ہوا ہے، وہ تو بالکل بابا اور باپ داداؤں کی عمر میں ہے اور وہ رات کی قیمت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیار ہے، اگر ملکہ اجازت دے تو اس کی قیمت کو قبول کر لیا جائے۔ اس نے جب سنا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک بزرگ آدمی ہے، اس کے ساتھ میں رات کیسے بتاؤں گی، وہ کہنے لگی کہ بابا سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ہم کسی طرح سے ان سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا جو قیمت لینی ہو وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، بس ایک رات۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ جب جملہ سنا تو وہ مجبور ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک، اپنے من مانی اس نے رقم طے کی۔ حضرت شاہ صاحب نے ساری رقم ادا کر دی اور پھر اس کے بعد میں شاہ صاحب جب اندر پہنچے تو آپ نے اس وقت اس سے کہا اب سنو، رات کا حصہ چل چکا ہے، رات میری ہے، میں تیرا مالک ہوں، میں جو چاہوں وہ کراؤں گا، اس لیے تیرا پہلا کام یہ ہے کہ تو غسل کر لے، اچھے کپڑے، پاک کپڑے پہن لے۔ اسے غسل کروایا گیا، اسے کپڑے پہنائے گئے اور پھر کہا کہ وضو کر لے، مصلی بچھا دیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا اب اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، رات میری ہے، میری بات تجھے ماننی پڑے گی، اس لیے اللہ کے سامنے سجدہ کر۔ حضرت شاہ صاحب نے خود جا کر کے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور دوسری طرف آپ نے سر سجدے میں رکھا اور کہا بارے الہ، تیرے در پر لانا میرا کام تھا اور قبول کرنا تیرا کام ہے، آج سے تو ہدایت دے دے تاکہ نوجوانوں میں جو طرح طرح کی خرافات پھیل رہی ہے، گناہوں کے جو سلسلے پڑ رہے ہیں، رک جائے، جو فتنہ اٹھنا ہے بند ہو جائے۔ اللہ تیری طرف سے جو عذاب طے ہو چکا ہو الہی سے روک دے۔ اللہ والوں کا حال تھا، ان کی زبان کا عالم تھا، ان کی نگاہ کا عالم تھا، رب نے قبول کیا، سارا مسئلہ ہی تبدیل۔ اس لیے میرے عزیزو دل کی دنیا بدلنی پڑتی ہے، دل کی دنیا بدلنی پڑتی ہے، اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے الہی اپنے دل کو سلامت رکھنے کی توفیق دے اور دل
اس انداز کا ہو جس دل کے اندر خدا کا نور ہو.